على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أبشركم بالمهدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، وقت بہت ہی کم ہے اس وقت میں جو موضوع آپ کو سنانا ہے. 3 بلکہ 4 ٹاپک مجھے اس وقت میں کور کرنا ہے. کتنے؟ فجر کے بعد میں کون کون تھے ذرا ہاتھ اٹھاؤ یہاں پہ. عصر کے بعد سے اب مغرب تک ہمارے پاس 45 منٹ ہے. کتنے؟ تو یہ 45 منٹ 200 کی رفتار سے جانا ہے. کتنے کی؟ 200 کی رفتار سے جانا ہے. اب یہ گاڑی اکیلی پوری میں چلانا تم نہ بھی چلاتے جی، دونوں مل کے ڈھک رہے تو 400 کی سپیڈ ہو جاتی. تھوڑی تھوڑی کوشش کر لیں گے. نہیں وہاں باہر جا کے ذرا ٹہل کے آتے بولتے. 4 ٹاپک سننا ہے چونکہ ٹائم بالکل نہیں ہے اس لیے سیدھا شارٹ کٹ میں بات کرنا ہے. پہلا جو ٹاپک سننا ہے ہم کو، اسلام میں اصلی مہدی کون. کیا ہے ٹاپک؟ بولتے رہے تو گاڑی بھاگتی. اسلام میں نمبر 2، اسلام میں دجال کے بارے میں تصور کیا ہے، یعنی اصلی دجال کون. اصلی دجال کون. تیسرا ٹاپک کیا ہے ہمارا؟ اصلی عیسیٰ علیہ السلام کون. اصلی عیسیٰ علیہ السلام. نمبر 4، شکیل بن حنیف کون. کتنے ٹاپک ہو گئے؟ 4. ٹائم کتنا ہے؟ اونلی 45 منٹس. کوشش کریں گے جتنا ہوگا اب تک بول لیں گے. نہیں ہوا کور تو بعد میں آ کے مول صاحبوں سے سن لیں گے. بولو انشاءاللہ. کل سے چل رہی بات، صبح میں بھی سمجھائی گئی یہ بات، آپ کو جو جوڑا گیا ہے اور جو باتیں سمجھانا چاہتے ہیں اس کا بنیادی مقصد یہ ہے اوریجنل کے ساتھ چلو، ڈپلیکیٹ سے بچو. اوریجنل کے ساتھ چلو، ڈپلیکیٹ سے بچو. اب ہمارا جب پہلا ٹاپک ہے اصلی مہدی کون، یہ اس لیے چنا گیا ہے کہ اس وقت میں ڈپلیکیٹ مہدیاں بہت ہے. کون بہت ہے جی؟ ڈپلیکیٹ مہدی بہت ہے. ہمارا ایمان، ہمارا نظریہ، اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ ابھی اصلی مہدی دنیا میں ظاہر نہیں ہوئے. بولو اصلی مہدی ظاہر نہیں ہوئے. یہ کس کا عقیدہ ہے، کس کا نظریہ ہے؟ ہم تمام اہل سنت والجماعت کے لوگوں کا ہے. ہمارا نظریہ، ہمارا ایمان یہ ہے اصلی مہدی ابھی ظاہر. ہمارے خلاف میں جو لوگ ہیں ان لوگوں کے پاس مہدی کو لے کے الگ الگ نظریے ہیں، الگ الگ خیالات ہیں. جیسے مثال کے طور پہ فجر کے بعد میں ایک ٹاپک تھی قادیانیوں کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ اس فتنے کا جو فاؤنڈر ہے اس کا نام ہے مرزا غلام احمد قادیانی. پنجاب میں پیدا ہوا، نبی ہونے کا بھی دعویٰ کیا، آخری نبی ہونے کا بھی دعویٰ کیا. 7
ساتھ ساتھ اس کا بولنا یہ بھی ہے، اس کے ماننے والوں کا بھی بولنا یہ ہے کہ یہ جو قادیانی فتنے کا فاؤنڈر ہے یہ بھی مہدی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ مہدی ہے۔ تو ڈپلیکیٹ مہدیوں میں انہوں ایک مہدی ہے۔ نمبر 2، اسی طرح ابھی عصر کی نماز سے پہلے ہم نے ایک ٹاپک سنا، گوہر شاہی، اس کے فاؤنڈر کا نام کیا ہے؟ ریاض احمد گوبر، سوری کیا ہے؟ اچھا گوبری چھے۔ اس کے ماننے والے اس کو کیا بول رہے ہیں؟ انہوں بھی کیا ہے کہتے؟ انہوں بھی مہدی ہے کہتے۔ انہوں بھی کتنے ہو گئے؟ رنڈو کتنے؟ 2۔ اور ایک دن ہے حیدرآباد میں رہتے لوگ، ان کا نام ہی مہدویہ جماعت ہے، مہدوی فرقہ۔ کیا نام ہے؟ مہدوی فرقہ، حیدرآباد میں ہے اس کے ماننے والے، اپنے ادھر پہ اڑوس پڑوس میں کہیں ہو سکتے ہیں اس کے ماننے والے۔ تو اب قادیانی فرقے کے لوگوں کا بولنا یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی مہدی ہے، اور مہدی پیدا ہو گئے اور انتقال ہو گیا۔ مہدی پیدا ہوئے اور انتقال بھی ہو گیا۔ اب عصر سے پہلے جس کے بارے میں سنے فتنے کا نام کیا تھا؟ گوہر، اس کا جو فاؤنڈر ہے ریاض احمد، ان کا ماننا یہ ہے کہ بھائی ریاض احمد گوہر شاہی مہدی ہے، انہوں بھی پیدا ہو گئے، اب کہاں ہیں؟ مر تو گیا انہیں، ماننے والے کیا مان رہے ہیں؟ مرے نہیں کہتے، اس کی لاش ہے، لوگ دیکھے، اس کی خبر بنائی گئی، مگر ماننے والے کیا مان رہے ہیں؟ اس کی خبر تو ہے مگر انہوں مرے نہیں، بلکہ ان کی روح پھر سے غائب ہو گئی کہتے۔ روح کیا ہو گئی؟ مرنے والے کے بعد سب کی روح چلے جاتی، پر انہوں لوگوں کو نیا دھوکہ دے رہے کیا؟ ان کے مرنے کے بعد میں اس کی روح غائب ہو گئی، قیامت کے آنے سے پہلے انہیں پھر سے آنے والا ہے کہتے۔ کیا بن کے آتا؟ بولے تو انہوں بھی مہدی بن کے آتی ہے۔ کیا بن کے آ رہے؟ مہدی بن کے آ رہے۔ اب حیدرآباد میں ایک فرقہ ہے مہدوی فرقہ، ان لوگوں کا بھی بولنا کیا ہے؟ مہدی آئے چلے گئے، مہدی آئے اور چلے گئے۔ کون ہے؟ تو بولے سید محمد جون پوری صاحب مہدی تھے، انہوں آئے اور چلے گئے۔ کتنے ہو گئے ڈپلیکیٹ مہدیاں؟ 3۔ اسی طرح حیدرآباد میں ایک اور فرقہ رہتا ہے، یہاں پر بھی رہ سکتا ہے، پورے ملک میں ہے ہمارے، اور باضابطہ ان کا اپنا ایک ملک ہے، ان کا بھی جس کو ہم شیعہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ان کا بولنا یہ ہے کہ مہدی آئے بچپن میں 5 سال 7 سال ان کی عمر تھی، وہ عمر میں اصلی قرآن لے کے ایک غار میں غائب ہو گئے۔ کیا ہو گئے غار میں؟ وہ غار کا نام کیا ہے؟ سر من رآ کہتے ہیں۔ کیا نام ہے غار؟ سر من رآ، وہ غار میں چلے گئے۔ انہوں کب آتے ہیں؟ اب ان کا بھی بولنا ہے قیامت کے قریب میں انہوں بھی وہ غار میں سے باہر آتے کہتے۔ جی سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ کتنے ہو گئے؟ 4۔ کتنے ہو گئے؟ 4۔ اسی طرح یہ تو آئے چلے گئے، آئے مر گئے بولنے والے ہیں۔ ظہر کی نماز سے پہلے ٹاپک سنے ہم، ناشتہ کرتے کچھ، ادھر ناشتہ ہوا ادھر بیان ہوا۔ مسٹر غامدی، کیا نام؟ جاوید احمد غامدی نام کا ایک آدمی ہے، پڑوسی ملک پاکستان میں پیدا ہوا، سوٹ بوٹ ڈال لے کے انہوں بولتے ہیں ہم دین سمجھنا ہے، ہم سے سمجھو۔ ہم انہوں کیسا سمجھا رہے ہیں؟ انہوں کیا بول رہے ہیں؟ مہدی نام کی دنیا میں کوئی پرسنالٹی، کوئی شخصیت ہے ہی نہیں۔ صبح تھوڑی دیر پہلے آئے گئے چل رہا، انہوں کیا بول رہے ہیں؟ مہدی نام کی دنیا میں کوئی شخصیت آنے والی ہے ہی نہیں۔ ان کا بولنا ایسا ہے۔ اسی طرح ایران کی جیلوں میں، کہاں پہ؟ ایران کی جیلوں میں اس وقت میں 3,500 لوگ جیل خانے میں بند ہیں۔ کئی کو بند ہیں؟ وہ 3,500 لوگوں کا بولنا یہ ہے ہم مہدی ہیں۔ کیا بول رہے پٹھے پورے؟ کتنے مہدیاں ہو گئے؟ بول جلدی، ٹائم جانا۔
ہاں، ایک دو تین چار پانچ ایسا گن رہے اپن، اور غامدی صاحب بول رہے مہدی آتش نہیں کرتے. ایران میں دیکھو تو کتنے نکل گئے منڈو کا، 3,500 لوگ ہیں. خود کو کیا بول رہے، میں مہدی ہوں میں مہدی ہوں. تو ایران والے پریشان ہو کے کیا کرے، پورے مہدیوں کو ایک جیل میں ڈال دیا، دم میں تو نکلو رے پہ باہر بول کے. اب یہ تمام لوگوں کے خلاف میں ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ایمان والے، رسول اللہ کو ماننے والے، حضرت محمد رسول اللہ کے سچے غلام. ہمارا ایمان، ہمارا نظریہ کیا ہے، مہدی آئے نہیں آئے، ابھی مہدی ظاہر نہیں ہوئے. ہونا تو ہے، آنا تو یقینی ہے، پکا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا ابشرکم بالمہدی، میں تمہیں مہدی کے آنے کی خوشخبری سنا رہا ہوں. تو مہدی کا آنا تو کمپلسری ہے، لیکن کب آئیں گے، کدھر آئیں گے، کیا حالات رہیں گے ان کے آنے کے ٹائم پہ، کیا سچویشنز رہے گی دنیا بھر میں، کیسے حالات رہیں گے تو آئیں گے. ہمارے نبی نے مہدی کے آنے سے پہلے دنیا میں کیا کیا ہوگا تمام تفصیل کو بتایا. علماء نے باضابطہ اس کو لکھا، تو معلوم کریں گے اپن بھی مہدی کے آنے سے پہلے دنیا میں کیا ہوگا. کچھ تو بھی معلوم کر لیں گے آج رکھو. کس کو نہیں کرنا، جلدی اٹھو، نہیں کرنا ہے بولا میں. سنا صحیح نہیں سن رہے ہیں، معلوم کرنا ہے نا سب کو انشاءاللہ. دیکھو سنو، مہدی کے دنیا میں آنے سے پہلے کیا ہوگا علماء نے لکھا ہے، بہت سی باتیں لکھی ہے. شارٹ کٹ میں 2-4 باتیں بتا کر میں اپنی بات کو کلوز کروں گا. نمبر 1، مہدی کے دنیا میں آنے، ظاہر ہونے سے پہلے، آنے نہیں بولنا ہے، کیا بولنا ہے، ظاہر ہونے سے پہلے کیا ہوگا. نمبر 1، علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے پہلے عراق پر پابندی لگ جائے گی. کیا لگے گی، عراق پر پابندی لگے گی.
آتے ہیں اور اس سے کہا جاتا ہے کہ تم اس مذہب کا نعرہ چھوڑو، کسی اور چیز کا نعرہ لگاؤ، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ قصور کیا ہے؟ نبی نے پہلے ہی فرما دیا، اللہ اللہ قتیلا، اللہ کا نام لوگے تمہیں مارا جائے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کا نام لوگے تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ 1450 سال پہلے نبی نے فرمایا ایسا ہوگا، اور آج ایسا ہو رہا ہے۔ اور کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا صورتحال ایسی نازک ہو جائے گی، ملک شام سیریا سے ایک بادشاہ، وہاں پر ایک بادشاہ ہوگا، کہاں پر؟ ملک شام سیریا میں۔ اس بادشاہ کا نام بتایا ہمارے نبی نے، کیا نام ہے بادشاہ کا؟ سفیانی، بولو۔ سفیانی نام کا بادشاہ اپنا ایک لشکر تیار کرے گا اور مکۃ المکرمہ کو روانہ کرے گا۔ کہاں پر؟ کائے کے واسطے روانہ کرے گا کہ جاؤ اور مکۃ المکرمہ پر حملہ کرو۔ کیا کرو؟ کہاں پر؟ مکہ پہ حملہ کر دو، خانہ کعبہ پر حملہ کرو۔ وہ لشکر ملک شام سیریا سے نکلے گا اور مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے، جگہ کا نام ہے کیا؟ بیدا، بولو کیا نام ہے؟ بیدا۔ اس بیدا نام کے علاقے میں وہ دشمن کا لشکر جائے گا، وہاں ٹھہرے گا اور حملے کی تیاری میں رہے گا۔ کہاں جی؟ بولو جی جلدی جلدی۔ کہاں سے نکلا؟ سیریا سے۔ پہنچا کہاں پر؟ بیدا۔ کہاں ہے یہ جگہ بیدا؟ مکہ اور مدینے کے درمیان۔ کئی کے واسطے آیا وہ؟ حملہ کرنے۔ کدھر؟ مکۃ المکرمہ پر، خانہ کعبہ پر حملے کے لیے آئے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ ایسی سچویشن چل رہی ہوگی، اسی وقت میں عرب کا جو بادشاہ ہوگا، ہمارے نبی نے فرمایا اس عرب کے بادشاہ، عرب کے خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا۔ عرب کے بادشاہ کا بھی انتقال ہو جائے گا۔ ایسی نازک سچویشن عالم عرب پر ہوگی، ساری دنیا پر ہوگی۔ عرب کے بادشاہ کا انتقال ہو چکا ہوگا اور مکۃ المکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے ملک شام کے ایک بادشاہ سفیانی اپنے لشکر کو روانہ کرے گا۔ وہ لشکر بیدا کے علاقے میں آئے گا، حملے کی تیاری میں رہے گا۔ ایسی دنیا بھر کی نازک سچویشن ہوگی۔ کوئی ہمارا امیر نہیں ہوگا، کوئی ہمارا بادشاہ نہیں ہوگا، کوئی ہمارا خلیفہ نہیں ہوگا، کوئی مکۃ المکرمہ کی حفاظت کے لیے آگے آنے والا بادشاہ نہیں ہوگا۔ ایسی نازک سچویشن ہوگی اور عالم اسلام پسے پا ہوگا، کمزور ہوگا، اسلام مغلوب ہو چکا ہوگا، کمزور ہو چکا ہوگا، مسلمان ساری دنیا میں مارے جا رہے ہوں گے۔ ایسی نازک سچویشن میں مدینے کے اندر، کہاں پہ؟ مدینے کے اندر حالات کو دیکھتے ہوئے مدینے کے اللہ والے، کہاں کے بولو؟ مدینے کے اللہ والے سچویشنز کو دیکھ کے مشورہ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ مشورہ کریں گے۔ ایک میٹنگ ہنگامی بلائیں گے، اس میٹنگ میں بیٹھیں گے اور مشورہ کریں گے کہ دیکھو حالات بہت نازک ہے، مکے پر حملہ کرنے کے لیے لشکر روانہ ہو چکا ہے، کبھی بھی مکۃ المکرمہ پر حملہ ہو سکتا ہے اور ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے، لہذا فوراً لیڈرشپ تیار ہونی چاہیے، مسلمانوں کا کوئی خلیفہ، مسلمانوں کا کوئی امیر، مسلمانوں کا کوئی بادشاہ ہونا چاہیے۔ اس پر مشورہ کرنے کے لیے بیٹھیں گے کہ کس کو خلیفہ بنایا جائے، کس کو بنایا۔ اگر اعلان ہو جائے الیکشن آنے والے ہیں، سیٹ دینا ہے، 100 نامہ ہے، آپ کو بھی موقع مل سکتا ہے، تو جائیں گے نہ جائیں گے؟ ہاں، فوراً جاتے۔ کیا کرتے؟ فوراً جاتے۔ اور اب یہاں سچویشن دیکھو کیسی، مدینے کے اللہ والے آپس میں میٹنگ کریں گے کس کو خلیفہ بنایا جائے۔ تمام مدینے کے اللہ والوں کے مشورے میں ایک ہی انسان کا نام سامنے آئے گا، ایک انسان کا نام سامنے آئے گا کہ یہ نبی کے خاندان سے ہے، سید گھرانے سے ہے اور اچھے آدمی ہیں، تقوی والے آدمی ہیں، پرہیزگار آدمی ہیں، ان کو ہم اپنا خلیفہ بنا لیں گے۔ کیا کریں گے جی؟ ابھی بنائے نہیں، کیا بول رہے؟ خالی بنا لیں گے۔
یہ مشورہ کر رہیں گے. اس مشورے کی اطلاع اس شخصیت کو ملے گی جس کو خلیفہ بنانے والے ہیں. وہ شخصیت کیا کرے گی؟ خبر سنتے ہی کہ مجھے خلیفہ بنایا جا رہا ہے، مجھے بادشاہ بنایا جا رہا ہے، تو فوراً اس خبر کو سنتے ہی مدینہ منورہ کو چھوڑ دیں گے اور مکے کی طرف ہجرت کریں گے. کہاں جائیں گے؟ مکے کی طرف. اگر اپنے بارے میں چٹھی اٹھی، ان کو بنا رہے کہتے کارپوریٹر صاحب، ان کو بھی رہے کہتے کاؤنسلر کی سیٹ، ان کو ملنے بنانے والے ہیں، ہلتے اپن گھر میں سے باہر تخت ڈالنے کے بڑھتے لوگ آتے ملنے اب میرے سے بولتے. یہاں کیا ہو رہا؟ خلیفہ بنانے والے ہیں، خبر ملتے ہی کہاں چلے گئے؟ مدینہ چھوڑ کے فوری مکہ المکرمہ. مکے کو جاتے ہی کیا کرنا پڑتا؟ عمرہ. کیا کرنا پڑتا؟ عمرہ. تو یہ شخصیت جو مدینے کی ہے جس کو خلیفہ بنایا جانے والا اور رہے گا، وہ شخصیت مکہ المکرمہ آئے گی اور عمرے کے لیے احرام باندھے گی، عمرہ کرے گی. اور مدینے کے اللہ والے بھی، ان کو بھی خبر مل جائے گی، جس کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں وہ بھی کہاں چلے گئے ہیں؟ مکہ. ان کو ڈھونڈنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے مدینے کے اللہ والے سیدھا پہنچیں گے مکہ. وہ بھی احرام کی حالت میں ہوں گے اور عمرہ کریں گے. اسی وقت میں طواف کر رہے ہوں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا نقشہ کھینچا ہے، کیسا منظر پیارا بیان فرمایا. نبی نے فرمایا یہ بھی طواف کر رہے ہوں گے، مدینے کے اللہ والے بھی طواف کر رہے ہوں گے. اسی وقت میں مدینے کے اللہ والوں کی نگاہیں ان پر پڑے گی اور وہیں پر ان کو پکڑ لیں گے. کیا کریں گے؟ پکڑیں گے. پکڑ کے ان کو سیدھا وہاں سے لے کر آئیں گے بیدر کے قلعے کے پاس. کدھر؟ کدھر؟ بیدر کے نہیں نکو، بیدر نک نہیں لائیں گے، پرانا قلعہ ہے نا. ہاں، ہمارے نبی نے فرمایا ان کو پکڑ کے سیدھا لائیں گے. کہاں؟ خانہ کعبہ کے صحن میں. کہاں لائیں گے؟ صحن تو بہت بڑا ہے، اس میں بھی کہاں؟ قربان جائیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر. پورے صحن میں کہاں لائیں گے؟ وہ جگہ بتائی ہمارے نبی نے. کیا ہوگی وہ جگہ؟ نبی نے کہا حجر اسود اور مقام ابراہیم، رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان کی جگہ ان کو لایا جائے گا. خانہ کعبہ کے پاس میں ایک دیوار میں ایک پتھر رکھا ہوا ہے جس کا نام ہے حجر اسود. وہیں سے طواف شروع ہوتا ہے. طواف شروع کرنے کے بعد بھی درمیان میں پیلے کلر کی جالیاں ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ مقام ابراہیم. ہمارے نبی نے فرمایا بین الرکن والمقام، رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان اس شخصیت کو لایا جائے گا. پکڑ کے لائیں گے اور کہیں گے کہ دیکھو ساری دنیا کے حالات بہت نازک ہیں اور مکہ المکرمہ کے حالات اور بھی زیادہ نازک ہیں، اور دشمن کا لشکر آ چکا ہے، بیضا میں ٹھہرا ہوا ہے، کبھی بھی ہم پر حملہ ہو سکتا ہے. لہذا ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے، گزارش ہے، آپ مسلمانوں کے خلیفہ، آپ مسلمانوں کے بادشاہ، آپ مسلمانوں کے امیر بن جائیے. کیا بن جائیے؟ جیسے ہی یہ پیشکش ان کو دی جائے گی، ان کے سامنے یہ بات رکھی جائے گی، وہ شخصیت کہے گی میں اتنی بڑی ذمہ داری لینے کے لیے ریڈی، تیار نہیں ہوں. کیا نہیں ہوں میں؟ تیار نہیں ہوں میں. وہ مدینے کے اللہ والے پھر ان کے اوپر پریشر ڈالیں گے، پھر دوبارہ کہیں گے حضرت حالات بہت خراب ہے، بات ہماری سمجھیے، آپ اس ذمہ داری کو قبول کیجیے. وہ پھر سے انکار کریں گے. پھر کیا کریں گے؟ تیسری بار پھر ان سے کہا جائے گا کہ آپ اس ذمہ داری کو اٹھائیے. وہ تیسری بار بھی کیا بولو جی؟ انکار. اکیلے چچت بول رہے خالی پیچھے والے؟ ارے بولے جلدی. انکار. اچھا زور سے بولنا. چوتھی مرتبہ جب موقع آئے گا، حدیث میں ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا زبردستی مدینے کے اللہ والے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیں گے اور حجر اسود کے درمیان، مقام ابراہیم کے درمیان، خانہ کعبہ کے صحن میں ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ لے کر بیعت کریں گے اور کہیں گے کہ اب سے آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہے، بادشاہ ہے. خود سے بنے یا بنائے گئے؟ بنائے گئے. خلیفہ خود سے بنے یا بنائے گئے؟ بنائے گئے. کون ہوگی یہ شخصیت؟ یہی شخصیت ہوگی حضرت مہدی. انہی کا نام کیا ہے؟ حضرت مہدی. اب دیکھو
یہاں ہے حضرت مہدی کو اللہ والوں نے پہچانا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی. تو مہدی کہاں پہچانے جائیں گے جی؟ مکۃ المکرمہ میں. کس مکے میں بھی کدھر؟ خانے کے پاس. خانے کعبہ میں بھی کدھر؟ وہاں پر. خود سے اعلان کر رہے ہیں میں مہدی ہوں. بلکہ کون بول رہے ہیں؟ اللہ والے. کون سے اللہ والے؟ مدینہ منورہ کے. ہے نہیں ہے؟ اب یہاں ایک پوائنٹ یاد رکھ لو. اب تھوڑی دیر پہلے سنا ہے میں کتنے لوگ ہم مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. ایران میں کتنے ہیں جیلوں میں؟ 3,500. پھر مہدویہ الگ ہے، شیعہ الگ ہے، پھر غامدی صاحب کا تو ہے ہی نہیں. ہاں؟ اب جو لوگ جس کو مہدی مانے وہاں کیا ہے سچویشن؟ انہیں مہدی ہے بولا تو لوگ مان رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ان کے فاؤنڈر کیا بولے اپنے آپ کو؟ ہم مہدی ہے، ہم آپ کو مانو، میں مہدی ہوں، میں کو مانو. ایسا بولے تو لوگ مانے. اور اصلی مہدی کی نشانیوں میں اہم نشانی کیا ہے؟ مہدی بولیں گے نہیں کہ میں، بلکہ ان کو پہچانیں گے. وہ بھی کون پہچانیں گے؟ مدینے کے. کیسے اللہ والے ہوں گے؟ حدیث کے اندر جو شرح علماء نے لکھی ہے اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اس زمانے کے مدینے کے ٹاپ لیول کے اللہ والے پہچانیں گے. نارمل بھی نہیں. کون سے جی؟ ٹاپ لیول. اب جتنے ڈپلیکیٹ مہدیاں ہیں ان کو کون پہچانے؟ ان کو ہوٹل کا ویٹر پہچان رہا، جھاڑو لگانے والا پہچان رہا، کوئی ڈاکٹر پہچان لیا، کوئی پلمبر پہچان لیا، کوئی انجینئر ان کو مہدی مان لیا، کوئی ٹیچر ان کو مہدی بول لیتے پھر رہا، کوئی عورت برتنہ دھونے والی ان کو مہدی مان لیتے پھر رہی. جبکہ اصلی مہدی کے بارے میں ہمارے نبی کیا بولے؟ ان کو پہچانیں گے کون؟ کوئی عام مسلمان نہیں، حیدرآباد کے نہیں، سکندرآباد کے نہیں، ظہیر آباد بیدر کے نہیں، انڈیا کچ نہیں، ایشیا کے بھی نہیں. ساری دنیا میں سے سب سے پہلے جو جانیں گے، پہچانیں گے، بیعت کریں گے کون؟ مدینے کے اللہ والے. سمجھ میں آ گیا نا؟ اوپر سے دارے بہت سارا آ رہا. یاد رہیں گا؟ بولو نہیں رہیں گا انشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ. ہاں تو یہ دیکھو اب اور ایک بات. چلو با جلدی کرو بولنا. جی تو یہ ان کا نام کیا ہے بولا میں؟ جو پہچانے جائیں گے کون ہوں گی یہ شخصیت؟ حضرت مہدی. مہدی کا میں پیدا ہوں گے رضی اللہ عنہا. کس کی اولاد میں پیدا ہوں گے؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں پیدا ہوں گے. یاد رہیں گے 6 باتیں. اچھا مہدی کے دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے ایک اور بہت بڑا واقعہ دنیا میں پیش آئے گا. بہت سے واقعات ہیں
مگر یہ بات سنا کے میں آگے چلوں گا. کیا واقعہ پیش آئے گا؟ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا مہدی کے دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے کے واقعات میں ایک اہم واقعہ یہ پیش آئے گا کہ قسطنطنیہ ایک علاقہ ہے دنیا میں، ایک ملک ہے. کیا نام ہے؟ بولو. قسطنطنیہ. انگریزی میں اس کا نام کیا ہے؟ استنبول. کیا نام ہے؟ اسی کو آج کیا کہا جا رہا ہے؟ ترکی. کیا کہا جاتا ہے؟ ترکی. ہمارے نبی نے فرمایا مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے کی نشانیوں میں علماء نے لکھا ہے کہ ترکی استنبول مسلمانوں کے قبضے سے نکل چکا ہوگا. کیا ہوگا؟ نکل چکا ہوگا. اچھا، اب مہدی خلیفہ بن گئے. کہاں بنے؟ جلدی بولو. مکے میں بنے. اور لشکر کہاں پہ رکے ہوا ہے؟ بیضا میں. لشکر کے بادشاہ کا نام کیا ہے؟ سفیانی. اب کیا ہوگا؟ مدینے کے اللہ والے مہدی کو بتائیں گے کہ حالات بہت نازک ہے، دشمن حملہ کرنے والا ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ ہمارے پاس فوج نہیں، ہمارے پاس ہتھیار نہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیسے لڑائی ہوگی؟ حضرت مہدی، علماء نے لکھا ہے کہ حضرت مہدی علماء کو لے کر، اللہ والوں کو لے کر دعا کریں گے. کیا کریں گے؟ دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائیں گے اور حضرت مہدی کے ہاتھ پر ایک بہت بڑی کرامت کون ظاہر ہو گئے؟ مہدی. بولو. اب مکے کے اللہ والوں نے، مدینے کے اللہ والوں نے بیعت کی مہدی پر، تو کتنے لوگوں کو معلوم ہوا مہدی آ گئے بول کے؟ صرف مدینے کے اللہ والوں کو معلوم ہوا. خبر جانا ہے مکے کے اطراف میں بھی، خبر جانا ہے مدینے میں بھی، خبر جانا ہے ساری دنیا میں. کیا بول کے؟ کہ مہدی دنیا میں آ گئے، ظاہر ہو گئے. لیکن جائے گی کیسے خبر؟ خبر تو جانا ہے مگر جائے گی کیسے خبر؟ یاد رکھو ایک پوائنٹ کی بات، دنیا میں اللہ تعالیٰ کا ایک غیبی نظام چل رہا ہے. کیا چل رہا ہے؟ غیبی نظام چل رہا ہے. ہماری آنکھوں اس منظر کو شاید نہیں دیکھ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ غیبی سسٹم چل رہا ہے. اس غیبی سسٹم کی کامیابی کا دور بھی شروع ہو چکا ہے. سمجھے؟ اللہ کے نبی نے جو باتیں ارشاد فرمائی کہ مہدی کے دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے کیا حالات ہوں گے دنیا کے، اللہ قتیلا، اہل ایمان کو مارا دیا جائے گا، ان کا قتل عام کیا جائے گا، اللہ کا نام لینا جرم بن جائے گا، بچے بھی مارے جائیں گے، بڑوں کا بھی قتل عام کیا جائے گا. ایسی صورتحال ہوگی. لیکن غیبی سسٹم ہے، وہ اللہ کا غیبی نظام چل رہا ہے. اسی غیبی نظام کی ایک جھلک مہدی کے دنیا میں ظاہر ہونے کے بعد دعا کی شکل میں کرامت کے طور پر ظاہر ہوگی. کیا؟ مہدی دعا مانگیں گے اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ لشکر جو بیضا کے علاقے میں رکا ہوا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس لشکر جہاں ٹھہرا ہوا ہے بیضا، اس زمین کو اللہ حکم دیں گے کہ اے زمین تو لشکر والوں پر پلٹ جا. وہ زمین پلٹ دی جائے گی اور سارا کا سارا لشکر زمین میں دھس کر ختم ہو جائے گا. اس لشکر کا ایک آدمی زندہ بچے گا، الٹے پاؤں ملک شام سیریا کو بھاگے گا، سفیانی کو اطلاع دے گا کہ ہمارے ساتھ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا، سارا لشکر زمین میں دھس کر ختم ہو گیا، میں اکیلا بچ کر آپ کے پاس آیا ہوں. یہ لشکر کا زمین میں دھسنا مہدی کے آنے کی خبر دے گا اور یہ خبر پھیلتے پھیلتے ساری دنیا میں پھیل جائے گی. اور اس کے بعد ملک کے شام سیریا میں بھی خبر پھیلے گی اور عراق میں بھی یہ خبر جائے گی کہ کون ظاہر ہو گیا مکے میں؟ مہدی. یہ خبر کو سن کر نبی نے ارشاد فرمایا عراق کے اللہ والے اور سیریا کے اللہ والے. کیسے اللہ والے؟ حدیث میں الفاظ ہے، اولیاء کی کیٹیگری کو بتایا نبی نے، ابدال قسم کے یعنی بڑی کیٹیگری کے اللہ والے رخ کریں گے کہاں کا؟ پھر سے مکہ المکرمہ کا، کہ واقعی مہدی آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں. یہ دیکھنے کے لیے مکے کو آئیں گے اور حضرت مہدی کی جو نشانیاں نبی نے حدیثوں میں بتائی ہے، ان کا چہرہ کیسا ہوگا، بال کیسے ہوں گے، ناک کیسی ہوں گی، تمام چیزوں کو پہچاننے کے بعد یہ اللہ والے مہدی کو لائیں گے گھر میں سے نکال کر اور مکے کے صحن میں لائیں گے اور یہ لوگ بھی مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. کہاں پر ہوگی یہ بیعت بھی؟ یہ بیعت بھی ہوگی مکے میں.
کتنے بیعت ہو گئی؟ پہلے کرنے والے کون؟ اللہ والے، مگر مدینے کی. دوسری بار بیعت ہو رہی، وہ بھی کرنے والے کون؟ وہ بھی اللہ والے، وہ بھی ٹاپ لیول کے. کہاں کے؟ عراق کے اور سیریا کے. دوسری بار بیعت ہوگی. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ لشکر جو زمین میں دھس کر ختم ہو گیا تھا، اس کی اطلاع اس کے بادشاہ کو ملی ہوگی. وہ بادشاہ پھر اپنے پورے لشکر کو لے کر حملے کے لیے تیاری کے ساتھ آئے گا اور مکے پر حملے کے لیے نکلے گا. ادھر حضرت مہدی اللہ والوں کی ٹیم بنا کر تیاری کے ساتھ نکلیں گے، جنگ کرنے کے لیے جائیں گے. ابھی بھی جنگ ہوگی، دعا ہوگی؟ تم لوگ کیا بولتے؟ جنگ ہونا، دعا ہونا؟ ہاں معلوم تھا میرے کو، دعا چھونا بولتے تم لوگ پورے ڈرپو کا. کہاں لڑ لیتے بیٹھتے مولانا، دعا کر لیں گے جی. ہاں نہیں، جو ٹائم دعا کا ہے وہ دعا کا ہے، جو ٹائم کام کا ہے وہ کام کا ہے. کھانے کے ٹائم پہ کھانا کھانا، پانی پینے کے ٹائم پہ پانی پینا، کھیلنے کے ٹائم پہ. ہم بچپن سے سمجھا رہے ہیں نا. اپنا بچہ شرارت کرا تو کیا بولتے؟ دیکھو بیٹے کھیلنے کے ٹائم پہ کھیلا کرو، پڑھنے کے ٹائم پہ اپن کیا بول رہے؟ دعا کرو. مولانا کیا کہتے؟ دعا چھونا اپنے کو، کہیں کو کاما کرنے کو نہیں ہو رہا اپنے سے. دل میں کیا بڑھ گئی؟ ہیبت. دل میں کیا بڑھ گئی؟ کمزوری. قربان جائیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر. حضور نے فرمایا جب مہدی لشکر کو تیار کریں گے اور باہر لے کر کے نکلیں گے اور ادھر سے دشمن کا لشکر آئے گا، دونوں کے لشکر آمنے سامنے ہوں گے. اور صورتحال کیا تھی؟ ساری دنیا میں اسلام ارے بولو کیا تھا؟ اسلام کمزور تھا، مغلوب تھا. لیکن اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں کیا؟ ہر دن ایک جیسا نہیں رہتا اور اندھیرا ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کو بھی موقع دیتے ہیں کہ ہم تمہیں ڈھیل دے رہے ہیں، موقع دے رہے ہیں. انصاف کرو گے تو تمہاری حکومت چلے گی، انصاف نہیں کرو گے پھر حالات عالم بدل دیے جائیں گے. قرآن نے اسی کو کہا تلک الایام نداولها بین الناس. حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے، حالات کو الٹ کر پلٹ دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے اور قرآن مجید نے جب اس آیت کو نقشہ پیش کیا ہے، وہی حالات اور وہی اطراف کے اندر سارے عالم میں حالات بدلیں گے. مہدی کے زمانے میں کیسے بدلیں گے؟ حضرت مہدی نکلیں گے جب اسلام کا پہلا لشکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر نکلے ہیں مکہ المکرمہ کی زمین سے، بدر کے میدان میں پہنچے ہیں. کتنے لوگ تھے جی؟ کیا سچویشن تھی پہلے؟ اسلام نبی کے زمانے میں اسلام کمزور، صحابہ ستائے جا رہے تھے، مارے جا رہے تھے، قتل عام ہو رہا تھا. حضرت سمیہ کی شہادتیں ہو رہی تھی، عمار کو ستایا جا رہا تھا، خباب کو ستایا جا رہا تھا، بلال رضی اللہ عنہ کو ستایا جا رہا تھا. وہی سچویشن مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے بھی سارے عالم میں آئے گی. مسلمانوں کو ستایا جائے گا، داڑھی ہوگی مارا جائے گا، ماب لنچنگ کی جائے گی، فلسطین میں خون بہایا جائے گا، عراق میں خون بہایا جائے گا، افغانستان کو خون سے نہلا دیا جائے گا اور بہت سے حالات پیش آئیں گے. ایسے ہی سچویشن ہوگی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مہدی میں اللہ والوں کو لے کر نکلیں گے، مہدی کے زیر قیادت اور مہدی کے ساتھ میں یہ پہلا اسلامی لشکر نکلے گا دشمنوں سے لڑنے کے لیے. نبی نے فرمایا اللہ والے جب نکلیں گے لڑنے کے لیے، مہدی کی تعداد کتنی ہوگی لڑنے والوں کی؟ 313. کتنے؟ جیسے بدر میں 313 تھے، اسلام کی پہلی لڑائی تھی اور اسلام کمزور تھا، اللہ کو حالات عالم بدلنا تھا اور اسلامی حکومت کا نفاذ کرنا تھا. تو کیا کیا اللہ نے؟ 313 کو چنا. اور جب پھر دور آئے گا منہج خلافت، منہج نبوت پر خلافت کا آغاز ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ ساری دنیا سے سب سے بڑے کریم کو چنیں گے اور مہدی کی قیادت پر روانہ کریں گے. وہ اللہ والے بھی کتنے ہوں گے جی؟ 313. مہدی نکلیں گے، لڑائی ہوگی، باضابطہ جنگ ہوگی، مسلمان اس جنگ کو جیتیں گے، دشمن ہارے گا اور یہ لڑائی میں مسلمانوں کو خوب مال و دولت ملے گی. اور اس لڑائی کا نام بتایا ہمارے نبی نے. کیا ہوگی لڑائی کا نام؟ جنگ کا نام کلب کی لڑائی. بولو کیا نام ہے یہ جنگ کا؟ نام کیا ہے؟ کلب کی لڑائی. کتنے اللہ والے لڑیں گے اس میں؟ صرف 313. جیتیں گے کون؟ مسلمان. مہدی کا لشکر جیتے گا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک جملہ ہے
بہت پیارا سنا رہا ہوں سبق ہے، مایوسی کی کوئی بات نہیں، یہ اندھیرا ضرور چھٹنے والا ہے۔ ہمارے نبی نے کبھی ہمیں مایوسی نہیں سکھائی ہے، ہمیشہ حوصلہ دیا ہے، حالات کو دیکھ کر گھبرانا نہیں ہے۔ قربانیاں مانگتا ہے زمانہ، قربانیاں دینا ہمارا شیوا رہا ہے، اور مسلمانوں کا خون ہمیشہ زمین مانگتی رہی ہے۔ ہم نے جب زمین نے خون مانگا ہے، ہم نے خون دیا ہے اسلام کی خاطر۔ حالات بدلنے والے ہیں، بلکہ میں یوں کہتا ہوں اچھے دن آنے والے ہیں۔ کیا جی؟ ہمارے تو اچھے دن، کچھ بولنے والے جھولا لے لے کے بولتے رہتے اچھے دن آئے تو کس کے بھی نہیں، لیکن ہمارے نبی کی بات پر ہمیں پورا یقین ہے کہ یقیناً اچھے دن، ارے بولو ڈر رہے، ہاں کیا ہوگا؟ حضور نے ارشاد فرمایا بہت زبردست بات، دنیا بھر میں جہاں جہاں ظلم ہوگا، کیا فرمایا نبی نے؟ جہاں جہاں ظلم ہوگا، لوگوں کو ستایا جائے گا، وہاں مہدی کا لشکر جائے گا، انصاف کا بول بالا ہوگا، مظلوموں کی مدد کی جائے گی، اور اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ کیا ہوگا؟ دنیا سے ظلم کا خاتمہ کیا جائے گا، اور یہ لشکر روانہ ہوں گے مہدی کے الگ الگ دنیا کے حصوں میں، لڑتے لڑتے اسلام کا پرچم لہراتے لہراتے ایک موقع ایسا آئے گا کہ مہدی کا لشکر استنبول، ترکی جو مسلمانوں کے قبضے سے نکل چکا ہوگا، سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا مہدی کا لشکر وہاں استنبول فتح کرنے کے لیے ترکی کے سرحدوں پر جائے گا، وہاں اس کے بارڈر پر جائے گا، اور وہاں کی جو قلعے اور دیواریں ہوں گی وہاں باہر جا کر ٹھہر جائے گا، اور سامنے دشمنوں کی بھی فوج ہوگی، آمنے سامنے ہوں گے، لڑائی کا میدان تیار ہوگا۔ لیکن نبی نے فرمایا مہدی کا لشکر ترکی کو فتح کرنے کے لیے کوئی ہتھیار نہیں اٹھائے گا۔ کیا کرے گا؟ کوئی ہتھیار نہیں اٹھائے گا، کوئی گولی نہیں چلے گی، کوئی تلوار کی وار نہیں ہوگی، اس کے بجائے اللہ تعالیٰ بغیر کسی حملے کے ترکی مسلمانوں کے قدموں میں دیں گے، مگر کیسے؟ مگر کیسے؟ چونکہ وقت نہیں ہے میرے پاس، اذان کا وقت ہو گیا ہے غالباً، جی 1 منٹ میں بات کرتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا مہدی کا لشکر جب ترکی کے فصیلوں کے پاس کھڑا رہے گا، کوئی ہتھیار نہیں اٹھائیں گے، فتح کیسے ہوگا؟ قربان جائیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، نبی نے ارشاد فرمایا مہدی کا لشکر ترکی کے قلعے کی دیواروں کے پاس کھڑا رہے گا، کوئی ہتھیار نہیں اٹھائے گا، بس دل کے اندر کی گہرائی سے ایک چیخ ماریں گے، ایک نعرہ ماریں گے۔ وہ نعرہ کیا ہوگا؟ جس کی وجہ سے مسلمان فتح حاصل کریں گے، مہدی کا لشکر فتح حاصل کرے گا۔ حضور نے فرمایا وہ لشکر ترکی کے زمین پر کھڑا رہ کر اور ترکی کے فصیلوں کے پاس کھڑا رہ کر کہے گا نعرہ تکبیر اللہ اکبر، جس کے نتیجے میں ترکی کی دیواریں گر جائے گی، اور مہدی کا لشکر پوری شان کے ساتھ میں استنبول کے اندر داخل ہوگا، اسلام کا پرچم لہرائے گا، اور ترکی کے اندر پھر سے اسلام کا جھنڈا لہرایا جائے گا۔ یاد رکھو مسلمانوں سے خلافت ترکی کی زمین سے چھینی گئی، اور وہیں پر پھر سے خلافت کا جھنڈا لہرایا جائے گا۔ اس کے بعد دجال نکلے گا۔ اذان کا وقت ہو گیا ہے، آپ اذان کے لیے تیاری کیجئے، نماز پڑھنا ہے، زندگی باقی رہے گی تو پھر ہماری ملاقات ہوگی، اس موضوع کو سنیں گے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔